پھر بھائیو، آج عید الفطر کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا دن ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس رات کو، یعنی جو عید کی یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں اترتے ہیں اس رات میں بھی اترتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ہر گلی میں، ہر کوچوں میں، ہر چوکوں پر، ہر چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ تو وہ فرشتے یہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے بڑے قصور اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو لہذا اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو۔ اب فرشتے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں کھڑے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آواز کو یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ وہ ہمیں سنائی نہیں دیتے، لیکن ہمیں کامل یقین ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو انسان اور جنات کو سنائی نہیں دیتا، باقی ساری مخلوق ان کی آواز کو سنتی ہے، اور وہ یہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب سارے عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اے فرشتوں، یعنی جب سب لوگ آ جاتے ہیں عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے تو فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ اس لیے بناتے ہیں، ان فرشتوں نے انسانوں پر اعتراض کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری عبادت کرے، یعنی ایک ایسی مخلوق جو انسان ہوگی اور میری بندگی کرے گی۔ تو فرشتوں نے کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، فتنہ فساد برپا کرے گی، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ الفاظ کہہ کے فرشتوں کو خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جیسے رمضانوں روزے رکھے اور لیلۃ القدر کی راتوں میں انہوں نے عبادت کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں بھی فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں جا کے دیکھو میرے بندے کس طرح عبادت کر رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر کے اور سارے راحت و آرام کو قربان کر کے صرف میری خاطر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عید کے دن اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو۔ اب عید کے دن الحمدللہ جو مسجد میں نہیں آتا وہ بھی آتا ہے سارے عیدگاہ کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا، اب میرے بندوں کو دیکھو کیسے جوق در جوق میرے بارگاہ میں آ رہے ہیں اور عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میں نے اپنے بندوں پر ایک فریضہ عائد کیا روزہ رکھنے کا، انہوں نے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاک راتوں میں عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، تہجد میں اٹھ کر انہوں نے عبادات کی۔ اب بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری ادا کر چکے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے، چونکہ عام مزدور کے لیے بھی حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مزدور کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھو
تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا جائے اور اس سے طے کیا جائے اور پھر اس کو پوری مزدوری نہ دی جائے، یا اس کے پسینہ خشک ہونے تک مزدوری نہ دی جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہوتے ہی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے۔ یہ تو عام انسانوں کے لیے حکم ہے، تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم بتاؤ کیا بدلہ ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اور میرے علو شان کی قسم، اور میرے بلندی مرتبہ کی قسم، 4 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی، جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، جنہوں نے میرے لیے راتوں کو قیام کیا، جنہوں نے میرے کلام کی تلاوت کی اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کی۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی یہ سمجھو، یہ جو عید ہے یہ ان کی ہے جنہوں نے مزدوری کی۔ اب جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، نہ راتوں کو قیام کیا، نہ تراویح پڑھی، ان کی کیا عید ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ، اللہ بڑے کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی بندہ یہ عزم کر لے، دیکھو توبہ کے لیے 3 شرطیں کہ پہلے ندامت ہو، بھئی ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے تھے، تراویح کا قیام سنت قرار دیا تھا، اور اسی طرح راتوں کے جو راتوں کا قیام تھا، خاص کر تاک راتوں کی عبادات تھی، اس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کتنے مسلمان ہیں اس میں کمی کوتاہی کی، تو اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، اور آئندہ جنہوں نے روزے چھوڑے، تراویح چھوڑی، عبادات کو چھوڑا، تو آئندہ وہ یہ عزم کریں کہ بھئی اگلے جیسے رمضان آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس میں اہتمام سے روزے رکھیں گے، اہتمام سے تراویح پڑھیں گے، اور جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کا یعنی ان کی ہم ادائیگی کریں گے۔ تو اللہ سے سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو سچی توبہ کرے، میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ کرے۔ جنہوں نے یعنی رمضان میں کمی کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگے، چونکہ بڑی سخت وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو پورے رمضان کا مہینہ گزار دے اور اس کی بخشش نہ ہو، کہ بخشش روزانہ اعلان ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں کہ حل من مستغفر غفر لہ، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کی توبہ کو قبول کیا جائے، اور کوئی رزق چاہنے والا ہے جس کو رزق دیا جائے۔ تو روزانہ اعلانات ہو رہے ہیں، صبح بھی اعلانات ہو رہے ہیں، اور پھر فرمایا افطاری کے وقت جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تو صبح شام دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، پھر بھی بندہ محروم رہ جائے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جو اس مہینے پہ بھی محروم رہ گیا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو اس لیے ایک تو اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی، وہ بھی ظاہر ہے جو حق تھا وہ نہیں ادا ہو سکا، اس پر ہمیں ندامت ہو، افسوس ہو کہ بھئی جو یا اللہ جو تو نے ہم پر فریضہ عائد کیا تھا، جو اس کا حق تھا وہ نہیں ادا ہو سکا، اور جو تراویح کا حق تھا وہ نہیں ادا ہو سکا، جو تاک راتوں کی عبادات کا حق تھا وہ نہیں ادا ہو سکا، اس پر اللہ سے استغفار ہو، توبہ ہو، اور پھر سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ ساری معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج یہ بندے میرے بارگاہ میں آئے ہیں تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر نہ صرف معاف کر دیا بلکہ فرمایا کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قد بدلت سیئاتکم الحسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اب دیکھو ایک تو معاف کرنا ہی کتنی بڑی بات ہے، پھر ان گناہوں کو جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا جانا، تو یہ اور بڑی سخاوت اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ ستاری کا معنی پردہ ڈالنا۔ جب تک ہم اللہ کا خیال رکھیں گے، اللہ کا خیال رکھنے کے کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیں۔ اللہ نے جو ہم پر نماز عائد کی، اب دیکھو نا، جو روزے تھے وہ تو رمضان کے ہیں، اور جو نماز ہے وہ پورا سال کی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم رمضان ہی میں روزے رکھتے ہیں اور رمضان ہی میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو آدھے نمازی رہ جاتے ہیں، آدھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب مسجدیں ماشاءاللہ رمضان میں فجر میں مسجد اوپر سے بھی بھر جاتی ہے، نیچے بھی بھر جاتی ہے، ایسے مغرب کی نماز میں تو، لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے تو نمازی کم پڑ گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال کے لیے فرض فرمائی ہے، پورا سال پڑھنی ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں حدیث میں آیا، جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں، اور انسان پر 5 مرحلے آتے ہیں، ہر انسان پر 5 مرحلے آتے ہیں، یعنی بالغ ہونے کے بعد، مکلف ہونے کے بعد 5 مرحلے۔ سب سے پہلا مرحلہ دنیا کا ہے، فرمایا جو پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ اس کے رزق کی آج دیکھو نا، ہم رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، رزق کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میرے ذمہ، تم میرے فریضے کو پورا کرو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی ایسی چیز جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو اور آپ اپنی امت سے کہو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس پر ہمیشگی کرو، اور اپنی امت سے کہو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے کہو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے۔ نماز پڑھنے پر اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا۔ اب رزق یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو اوپر سے ایک دم رزق آ گیا، بلکہ جو تھوڑے میں اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم یعنی رزق میں برکت آ جائے، تھوڑے سے رزق میں اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیں، اور جب برکت نہ ہو آدمی لاکھوں بھی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ آج ہم اللہ سے کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے، ہمیشہ اللہ سے برکت مانگو۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑے کام، تھوڑے پیسوں میں اللہ سارے کام بنا دے والوں کو، اور آپ اپنی امت سے کہو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس پر ہمیشگی کرو، اور اپنی امت سے کہو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے کہو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے۔ نماز پڑھنے پر اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا۔ اب رزق یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو اوپر سے ایک دم رزق آ گیا، بلکہ جو تھوڑے میں اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم یعنی رزق میں برکت آ جائے، تھوڑے سے رزق میں اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیں، اور جب برکت نہ ہو آدمی لاکھوں بھی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ آج ہم اللہ سے کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے، ہمیشہ اللہ سے برکت مانگو۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑے کام، تھوڑے پیسوں میں اللہ سارے کام بنا دے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، برکت یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر 40,000 روپے کماتا ہے، مہینے کی اس کی 40,000 آمدن ہے، ایک مثال ہے، اس کا 30,000 خرچہ ہوتا ہے، 10,000 بچ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور کثرت کیا ہے؟ جس میں برکت نہ ہو، کثرت ہو، ایک آدمی 1,00,000 روپے کماتا مہینے کا، لیکن اس کا 1,20,000 روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے، لیکن یہ خسارے میں جا رہا ہے 1,00,000 کہ ہر سال، ہر مہینے اس پر 20,000 قرضہ چڑھ رہا ہے، یہ خسارے میں برکت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی 40,000 کماتا ہے اور اس کا 10 بچ رہا ہے، تو یہ برکت ہے، یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو برکت اعمال کے ذریعے سے آتی ہے۔
نماز کے ذریعے سے آتی ہے۔ جو پابندی سے نماز پڑھے گا تو اللہ کا وعدہ ہے سب سے پہلا مرحلہ اس کا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اور دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، ہر بندے نے قبر میں جانا۔ تو فرمایا جو نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ جہاں تک اس کی میت کی ایک حدیث میں ہے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو نیک آدمی ہو تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جتنے بھی لوگ دنیا میں چلتے تھے تو مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی کہ تو نے میرے اندر آنا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک میت کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ قبر کھول دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی حوریں آ جاتی ہیں، جنت کے پھل اور میوے آ جاتے ہیں، اس کے لیے وہ قبر ہی جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جو بے نمازی قبر میں جاتا ہے، جو نماز چھوڑ کر جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے اور قبر اس کو اتنی زور سے دباتی ہے، فرمایا کہ دائیں پسلیاں بائیں میں، بائیں پسلیاں دائیں میں، اس طرح چلی جاتی ہے، قبر زور سے دباتی، اس کو بھیجتی ہے، یعنی جتنی قبر 2 فٹ چوڑائی 3 فٹ چوڑائی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سمٹ جاتی ہے، اتنی زور سے اس کو دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں، بائیں دائیں، 70 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک اژدہا فرمایا اتنا زہریلا اگر وہ زمین پر پھونک مار دے اس کے زہر سے قیامت تک گھاس نہ ہوگے، اور ایک سانپ اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے، اور وہ بولتا ہے، وہ سانپ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اب اس کی سزا بھگت، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک میں تجھے مارتا رہوں گا، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے صبح تک میں تجھے ماروں۔ اور پھر وہ جب حدیث میں ہے، اسی حدیث میں جب وہ ایک دفعہ ڈنک مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے، پھر قیامت تک یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کو ہم ادا کر لینا، کوئی روپیہ لگتا نہ پیسہ لگتا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا 5 وقت بھی آ جاؤ میرے گھر میں، اتنے کریم ہیں، اور پھر ہم نہ آئیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ سارے احادیث میں یہ ساری تفصیل ہے۔ اب یہ جو نمازی ہے 2 مرحلے اس کے مکمل ہو گئے، تو ایک تو رزق کی تنگی دور ہو گئی، رزق کا مسئلہ حل ہو گیا نماز کی برکت سے، دوسرا عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، تیسرا مرحلہ میدان محشر۔ میدان محشر فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ تو فرمایا جو نمازی آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان کے لیے وہ دن مختصر ہو جائے گا میدان محشر، اور اللہ تعالیٰ ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ نمازی جو آدمی ہوگا اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور قرآن میں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کہے گا آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے پتا تھا میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا، اس لیے میں اچھے اعمال کر کے آیا، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور نیک اعمال کیے، آج مجھے اس کا صلہ مل گیا کہ جنت کا ٹکٹ، وہ نام اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے اچھے اعمال کر۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کلوا واشربوا فہو فی عیشۃ راضیہ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی رضا میں جنت میں داخل ہو جاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب مزے سے کھا پی، دنیا میں جو تم نے مشقت کے دن گزارے اور گرمیوں میں روزے رکھے اور پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، اب اس کے صلے میں مزے سے کھا پی، اب ہمیشہ، تو اس کو ہمیشہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کوئی نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، وہاں بڑھاپا کوئی نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہے، بیماری کوئی نہیں، اور ہمیشہ کے لیے خوشیاں ملیں گی، کبھی کوئی پریشانی۔ دنیا میں ساری خوشیاں عارضی، آج خوش ہے کل کو پریشان، آج جوان ہے کل کو بڑھاپا، آج صحت مند ہے کل بیماری، آج خوش ہے کل کو کوئی پریشانی۔ دنیا میں تو کوئی چیز
ہمیشہ کی نہیں، ہر چیز فانی، لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی، زندگی بھی ہمیشہ، جوانی بھی ہمیشہ، صحت بھی ہمیشہ، خوشیاں بھی ہمیشہ کی۔ اور فرمایا جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو جنت دی جائے گی۔ یہ پوری روئے زمین ہے نا، اس سے 10 گنا بڑی سب سے چھوٹے جنتی کو، اور جو بڑا جنتی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو نماز کی برکت سے یہ جنت ملے۔ اور فرمایا جو نماز چھوڑ کر جائیں گے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، ان کو نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن کی آیت میں تفصیل ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنم کا ٹکٹ ہوگا، وہ کہے گا کاش میرے نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے، ان کے نام اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے، ایک روایت میں ان کو سینے کو چیر کر پیچھے سے ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ فرمائے میری طرف شکل نہ کرو، اپنی شکل دوسری طرف رکھو، اور پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ تو جب ان کو نام اعمال دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ میرا نام اعمال نہ دیا جائے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا زبردست حساب ہونے والا ہے۔ جب ان کو نام اعمال دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، اس میں سب کچھ تیرا کیا دھرا رکھا ہے، جو تو نے کیا تھا وہ سب کچھ۔ تو جیسے اس کو پڑھے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر اس نے نیکی کی وہ بھی سامنے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آج انسان کتنے گناہ چھپ کر کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ فرشتے اس کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اور ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ اس زمانے میں یہ بات سمجھانا مشکل تھا، لیکن اب جیسے آج کل کے زمانے میں کسی مجرم کو جرم ثابت کرنا ہو ویڈیو، تو اللہ تعالیٰ کے تو بڑا زبردست نظام ہے۔ تو قرآن میں صاف اشارہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اس نے گناہ کی اس کو دیکھے گا۔ اب ویڈیو چلے گی تو دیکھے گا، تو سب کچھ، تو ایک دم وہ پکار اٹھے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نام اعمال کو کیا ہوا، اس میں کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب کچھ ہی آ گیا، تو سب کچھ سامنے آ جائے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا سب سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اب اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے گلے میں توق ڈالے۔ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو، اور پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، اور اس کو 70 گز کی زنجیریں ہوں گی، ان میں باندھا جائے گا اور گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ پکارے گا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، چیخو پکار کریں گے اے اللہ دنیا میں بھیج دے، اب میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اب کوئی تراویح نہیں چھوڑوں گا، ایک لمحہ بھی تیری عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم بشیر، کیا جنت کی بشارت سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اے اللہ ڈرانے والے آئے تھے اور سمجھانے والے بھی آئے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دیں۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کسی کو سمجھانے۔ اللہ نے دنیا میں بہت زیادہ ذرائع بنائے ہیں ہر انسان کو سمجھانے کے لیے، اب انسان نہ سمجھے تو اس کی بدبختی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آج ہمارے پاس قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آج کا جو دن ہے یہ اللہ سے توبہ کرنے کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ جو ہم نے نمازیں چھوڑی، جو روزے چھوڑے، اس پہ توبہ کر لیں۔ اور توبہ کی دیکھو 3 شرطیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں نا، اس پر ندامت اور افسوس ہو۔ اگر کوئی اپنے گناہ پر فخر کر رہا بھی میں نے تو
یہ گناہ کیا اور اس کا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ سب سے پہلے سچی توبہ یعنی ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، چاہے 100 قتل کر کے آیا بندہ، لیکن سچی توبہ کر لے، گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر سچی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں تو میں سارے معاف کر دوں۔ تو آج کے دن توبہ کا دن ہے۔ عید کے دن فرمایا کہ اللہ اپنے جمال میں ہو۔ اللہ کی 2 صفتیں، ایک جلال ایک جمال۔ عید کا دن ہو، کہتے ہیں نا دن میں نا بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتے، بلند آواز سے جیسے ظہر عصر میں قرات نہیں کر سکتے۔ دن میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے، رات کو جمال ہوتا ہے۔ رات کی جو نمازیں ہیں وہ بلند آواز سے ہم قرات کرتے ہیں، مغرب عشاء فجر، لیکن دن میں آہستہ۔ دن میں اللہ تعالیٰ جلال میں ہوتے، رات کو جمال۔ جمال کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ محبت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کو رات کو مناؤ، تہجد میں اٹھ کے مناؤ۔ جب کوئی جمال میں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا والد صاحب کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی نرمی میں، جب محبت میں ہوں تو ان کی ساری بات منا لیتے ہیں، جب غصے میں ہو تو ان کے قریب کوئی نہیں جاتا، بھی غصے میں ہیں اب قریب نہ جانا۔ تو دن میں اللہ تعالیٰ جلال میں ہوتے ہیں اور رات کو جمال میں، تو اس لیے رات کو بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے بھی اللہ جمال میں، دن میں جلال میں ہوتے ہیں تو آہستہ قرات کرو۔ لیکن جب عید کا دن اور جمعے کا دن، تو جمعے میں ہم بلند آواز سے قرات کرتے ہیں اور عید میں بھی بلند آواز سے، کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ سارے دن جمال میں ہوتے ہیں، جمال یعنی خوشی میں۔ تو اب اللہ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اسی طرح جمعے کے دن، جمعے کا بھی عید کا دن ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جمال میں ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن اس لیے ہم جمعے کی نماز کے بعد لمبی دعا کرتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ جمال میں ہے، جو مانگو گے ملے گا۔ ایسے ہی ابھی بھی انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اللہ سے سچی توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ